الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تھوڑے ہی ہو جو جانتے مانتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول، کس قدر کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 43 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل اختتام ہوا تھا ہمارا اس آیہ مبارکہ کے خوبصورت تفسیر اور ترجمہ پر کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس پر میں نے دو اہم جو مفسرین کی آراء تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رسول کریم کے قول سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر کافروں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ کافروں نے اعتراض یہ کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب آپ نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شاعر ہمیں لگتے ہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ جس قدر یہ خوبصورت فصیح و بلیغ کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی فصاحت و بلاغت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے لحاظ سے بڑا خوبصورت ہو اور بیان کے لحاظ سے بڑا اعلیٰ ہو، کہ جس کے مقابلے کا بیان اور انداز کلام کسی کو کرنا نہ آئے، تو اسے کہا جاتا ہے افصح الکلام، سب سے زیادہ حسین و جمیل فصیح کلام۔ تو اب قرآن جو ہے یہ افصح الکلام ہے۔ اس کائنات میں اس جیسا کلام کسی نے کہا ہی نہیں، کسی نے بولا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ آپ نے کلام پڑھا اور ان لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا چونکہ اہل عرب جو ہیں وہ شاعری کے اندر، عربی زبان کے اندر وہ بڑے بلیغ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دور جاہلی کی جو شاعری ہے، دور جاہلی کی شاعری پر باقاعدہ طور پر ہمارے ڈاکٹریٹ میں یہ پورا سلیبس ہے، وہاں پہ امرؤ القیس ہو گیا اور باقی جتنے ہمارے سبع معلقات کے شعراء ہیں ان کے حوالہ سے وہ باقاعدہ شاعری ہمیں پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں۔ اور وہ اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرؤ القیس کی شاعری کی تعریف فرمائی کہ بلا کا شاعر تھا۔ اور عربی لوگ آج تک اپنی فصاحت میں دنیا میں سب سے آگے، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اپنی زبان کی عمدگی میں، فصاحت میں، بلاغت میں، اور وہ ہم سب کو باقی دنیا کو وہ اجمی کہتے ہیں، اور آج بھی ہمیں وہ اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا بہرا، یعنی جس کو بات ہی کرنی نہ آتی ہو، بات کا ڈھنگ ہی نہ آتا ہو، اور وہ چپ ہی، گنگا بہرا کیا بولے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں کے مقابلے میں پوری دنیا والے سارے لوگ، تمہیں تو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جو زبان ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ عربی زبان ہے۔ اور غیر مسلم یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں اس پر دو زبانیں اس وقت چل رہی ہیں، یا انگریزی چل رہی ہے اور یا عربک چل رہی ہے، عربک اور انگلش۔ اور اس وقت دنیا کی جو بین الاقوامی زبان ہے، جو سب سے زیادہ جو بڑی زبان ہے وہ عربک لینگویج، اور باقاعدہ سروے آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو بولی جانے والی زبان ہے وہ بھی عربی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اور میں، ہم عربی تو نہیں ہیں، اجمی ہیں، لیکن ہم بھی عربی بولتے ہیں۔ کیسے؟ ابھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزوں کا بچہ پیدا ہو، مسلمان
انگریزوں کے تو وہاں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، ہندوستان میں رہتے ہوں، افغانستان میں رہتے ہوں، فارسی ممالک میں رہتے ہوں، تو سب نے پیدا ہوتے ہی مسلمان کے بچے نے سب سے پہلے جو زبان بولنی وہ کون سی بولنی ہے؟ عربی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی زبان ہے، کلمے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی جو زبان ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عربک ہے، وہ عربی۔ تو اب انہوں نے جب یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا یہ کوئی شاعر ہے، اور شاعر بھی بلا کا شاعر ہے، بہت اعلیٰ شاعر ہے، ایسا کلام لے کے آتا ہے کہ جناب ہمارے بڑے بڑے جو شاعر ہیں وہ اس کے مقابلے میں ایسا کلام کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکتے، اور نہ کائنات میں کوئی انسان ایسا کلام کہہ سکتا ہے۔ یہ قلیلا ما تؤمنون، تم بڑے تھوڑے لوگ ہو جو ایمان لاتے ہو۔ میں نے اس پر آپ کو ایک واقعہ پہلے سنایا تھا، سورۃ الکوثر کی تفسیر میں جمعہ خطبہ میں، اس میں آگے انشاءاللہ وہاں آئے گا، وہاں بھی بات کریں گے جب اس کی تفسیر آئے گی، کہ لبید جو دنیا عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا، جسے اشعر الشعراء کہا جاتا تھا، اس کا لقب تھا اشعر الشعراء، یعنی بڑے بڑے شاعروں کا بھی وہ شاعر ہے۔ وہ مسلمان ہی قرآن کی فصاحت کی بنیاد پر ہوا تھا، اس کو کوئی تبلیغ نہیں کی گئی، اس کو کوئی اسلام پیش نہیں کیا گیا، اور نہ اس نے اسلام کو اور کسی بات پہ سٹڈی کیا، مطالعہ کیا۔ وہ شاعر تھا، اشعر الشعراء تھا، استاذ الشعراء تھا۔ تو جب اس نے معلقات دیکھے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، تو سارے یہ لوگ وہاں پہ جتنے غیر مسلم یہ عرب تھے شاعر، یہ سال کے بعد ایک ان کا میلہ لگتا ہوتا تھا حرم شریف کے باہر، وہاں پر یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، جسے اوقاز کی منڈیاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ اپنا اپنا سال کے بعد کلام لے آتے تھے جو لکھتے تھے، اور کعبے کی دیواروں کے ساتھ چسپاں کر دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے۔ ایک ان کا شاعر آتا، وہ فیصلہ کرتا، جس کا سب سے اچھا کلام ہوتا اس کو پھر یہ انعام سے نوازتے اور اس کے نام کو وہاں پہ لٹکاتے ہوتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ کرتے ہیں یہ بت پرست کافر شعراء، تو ہمیں بھی کوئی آپ آیت دے دیں، ہم بھی جا کے وہاں لٹکا دیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں یہ چیز عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ہمارے نبی کو یہ 2 آیتیں دے کے آؤ، اور صحابہ سے کہیں کہ یہ 2 آیتیں وہاں کعبہ کے ساتھ لٹکا دیں۔ 2 آیتیں، ایک شعر ہو گیا ان کے حساب سے۔ آیتیں یہ سورۃ الکوثر والی پہلی 2 آیتیں نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، 2 آیتیں صحابہ کرام نے جا کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آیا وہ شاعر لبید، اس نے سارے لوگوں شاعروں کی شاعری کو دیکھا، اور جب اس آیت پر آیا، اب اس کو تو نہیں پتا کہ آیت ہے یا کیا ہے، جو چیز بھی ہے، اس نے اس کو پڑھا، اس نے سوال کیا کہ یہ کس کا کلام ہے تم میں سے؟ کسی کا نہیں تھا، ظاہر ہے کسی بندے کا تو تھا نہیں۔ وہ پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، اور اس نے کہا مجھے قلم دو۔ اس نے قلم لیا اور نیچے اس نے لکھ دیا وما ہوا بقول شاعر، اور ایک روایت میں آتا ہے وما ہوا بقول بشر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر واللہ ما ھذا کلام البشر، اس پہ زیادہ اتفاق کیا گیا، واللہ ما ھذا کلام البشر، اس نے یہ نیچے لکھ دیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم، کعبہ کی قسم، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں، اس سے آپ اس کی ذہانت کا اندازہ لگائیں، لبید کی ذہانت کا اور اس کے بڑے شاعر ہونے کا اندازہ لگائیں کہ بلا کا وہ واقعی شاعر تھا۔ اس نے کہا میں پورے عرب کے شاعروں کو جانتا ہوں اور میں سب سے بڑا شاعر ہوں، یہ اس جیسا کلام میں نہیں لکھ سکتا تو اور کوئی کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ شاعر بڑے حیران ہوئے کہ لبید تم نے یہ کیسے کہہ دیا، کہ اس کی فصاحت و بلاغت تو دیکھو،
اب پتہ نہیں اس میں کیا کیا اس نے فصاحت و بلاغت دیکھی، یہ تو ہم تو نہیں جانتے، ظاہر ہے وہ شاعر عربی شاعر تھا۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام اس نے کہا یہ ڈھونڈو یہ کلام لگا کے کون گیا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماننے والے وہ کوئی لگا گئے ہیں۔ اس نے کہا چلو مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ آ گیا، خود آ گیا، بیٹھا، سرکار نے بڑی عزت دی۔ سرکار کا یہ طریقہ تھا اور آپ کا اخلاق تھا یہ، اور کہ جب بھی آپ کے پاس کافر بھی آتے، عیسائی آتے، یہودی آتے، آپ انہیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہ آپ کے اور میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ کے اور میرے نبی اور رسول کا یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ جو کہ آج مفقود ہو گیا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے فرقے والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ عیسائیوں کو ہم نے کیا تبلیغ کر کے مسلمان کرنا؟ تو سرکار نے اس کو بٹھایا، اس نے کہا جی یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے، اسی کلام کی میں کہتا ہوں بات کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جس کو تم مانتے نہیں ہو۔ اس نے کہا میں مان گیا، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مان گیا، یہ کلمہ پڑھائیے۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا کیسے لبید؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مان گیا ہوں، دنیا میں کوئی بندہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کتنا فصیح ہے، قرآن کلام کتنا بڑا کلام ہے، عظیم کلام ہے۔ تو فرمایا ولا بقول کاہن، اور یہ بدبخت لوگ کافر یہ بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کاہن ہیں، اللہ معاف فرمائے، کاہن کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے بعد نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم دے، قرآن کا علم دے، تو قرآن پر پھر عمل کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن اصل میں نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے، ہم نے اس کو وہ والی کتاب ابھی تک صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، ہم نے اس کو فوتگی تک ہی محدود کر لیا ہوا ہے کہ یہ قرآن خوانی کی حد تک ہی ہے، بس کوئی جب مر گیا تو پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اس کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن مرنے والوں سے زیادہ زندہ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم لوگوں کو ضرورت ہے قرآن پاک کی۔ جب تک زندہ ہوتے ہیں کوئی پڑھتا ہی کوئی نہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، مرنے والے سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جب آپ زندہ ہیں قرآن سے محبت کریں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے کوئی قرآن نہ بھی پڑھے گا، اللہ آپ کو جنت عطا فرما دے گا، آپ محتاج نہیں رہیں گے پھر بھی۔ لیکن جس نے دنیا میں ہی ساری زندگی اس قرآن کو سیکھا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، تو پچھلے پڑھنے والوں کے ساتھ پھر معاملہ ایسے تو نہیں ہوگا۔ یہ رب کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے اس کا، وہاں ضرور پڑھے، میں منع نہیں کر رہا، پڑھنا چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، نیکی ہے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ جب زندہ ہیں قرآن کو پڑھیں، یہ عمل والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان تو نے کاروبار کیسے کرنا، مسلمان تو نے معاشرے میں کیسے رہنا، مسلمان تو نے شادی کی ہے، تیری بیوی کے حقوق کیا ہے، تو بیٹا ہے بیٹی ہے، تیرے باپ کے حقوق تجھ پہ کیا ہے، تیری ماں کے حقوق تجھ پہ کیا ہے، تیرے رشتہ داروں کے حقوق تجھ پہ کیا ہے، تیری اولاد ہو گئی ہے اب تیری اولاد کے حقوق تجھ پہ کیا ہیں، تیرے فرائض کیا ہیں، یہ سارا تو نے زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس معاشرے میں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، فلاں شخص آیا ہے اس سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے ہر چیز کیسے نکال لیتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ہم نے غوطہ زن ہونا ہے، یہ تہیہ کر لیجیے، یہ زندگی کا مشن بنا لیجیے کہ ہم نے قرآن کے ایک ایک حرف کو سیکھنا،
اس کے ایک ایک معنی کو سیکھنا ہے، اس کی ایک ایک تفسیر کو جاننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور پھر انسان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ جہانوں کے پروردگار اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نہ یہ شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، اور اس پر بڑی لڑائی رہی عربوں میں۔ اصل میں ظاہر ہے ہم تو اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں شاید اس آیت کی اہمیت کا اس انداز سے اندازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس زمانے کا شخص آج زندہ ہوتا تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے بار بار وہ رو رو کے آپ کو بتاتا کہ واہ کیا خوبصورت رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دفاع میں یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ جب رسول اللہ تبلیغ کرنے جائیں اور آگے وہ بدبخت کہیں تو شاعر ہے، آپ تبلیغ کے لیے جائیں اللہ کی وحدانیت کی بات کریں وہ کہیں آپ تو کاہن ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ماحول میں جب اتنا بڑا الزام لگے اور اس الزام کا جواب سرکار نہیں خود اللہ قرآن میں عطا فرمائے، اس کی اہمیت کا ذرا سینسٹیوٹی کو سمجھیے، اس حساسیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس انداز میں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی نے بات کی ہے، سرکار نے جواب نہیں دیا، اس کا جواب رب نے قرآن میں خود عطا فرمایا، اور یہ اس کا دفاع ہے۔ اس کے بعد اگر موضوع اسی حوالہ سے ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔